السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پولینڈ کی کورین KF-21 پروجیکٹ میں شمولیت کی خواہش کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے نئے ویپنز کی میس پروڈکشن، یوکرین کو مزید ویپنز کی فراہمی، آسٹریلین F-35 طیاروں کی جاپان میں ڈپلائمنٹ، ایرانی پائلٹس کی Su-35 طیاروں سے متعلق ٹریننگ، US اور UK سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کورین ایروسپیس انڈسٹریز اور انڈونیشین کمپنی کے مل کر تیار کیے جانے والے KF-21 4.5 جنریشن طیارے کے پروجیکٹ میں شمولیت کا خواہش مند ہے۔ واضح ہے کہ KF-21 کو 80 اور 20% شیئر کے ساتھ بالترتیب کوریا اور انڈونیشیا مل کر تیار کر رہے ہیں، تاہم انڈونیشیا کو اپنے 20% شیئر کے حوالے سے پیمنٹس کو لے کر دشواری کا سامنا ہے۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے KF-21 کے 5ویں پروٹوٹائپ پر انڈونیشین فلیگ کو بھی پرنٹ نہیں کیا گیا تھا، جس کے بارے میں میڈیا سورسز کا کہنا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ انڈونیشیا کی جانب سے پیمنٹس کی عدم فراہمی ہے۔ دوسری جانب پولینڈ کی طرف سے اس پروجیکٹ میں شمولیت کی خواہش کا اظہار اگست 2022 میں کیا گیا تھا۔ پولینڈ کے ساؤتھ کوریا کے ساتھ بہت مضبوط دفاعی تعلقات ہیں اور پولینڈ نے حال ہی میں کورین ایروسپیس انڈسٹریز کے FA-50 طیاروں کا آرڈر بھی پلیس کیا ہے، جبکہ کوریا سے پولینڈ K2 بلیک پینتھر ٹینک اور K9 سیل پروپیلڈ ہوئٹزرز بھی بڑی تعداد میں اکوائر کر رہا ہے۔ لہٰذا میری اسیسمنٹ میں پولینڈ کی جانب سے اس پروجیکٹ میں شمولیت کے قوی امکانات ہیں۔ پولینڈ ممکنہ طور پر اس پروجیکٹ میں شامل ہو کر KF-21 اپنے ایجنگ سوویت ساختہ ایئرکرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، اگر آپ KF-21 کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ڈیفرنٹ فیچرز اور ویپنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، اٹلی، برطانیہ اور جاپان کی جانب سے نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ مل کر تیار کرنے کے حوالے سے باقاعدہ کوآپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اٹلی اور برطانیہ اس سے پہلے ٹیمپسٹ کے نام سے نیکسٹ جنریشن ایئرکرافٹ پر مل کر کام کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے، جبکہ جاپان الگ سے FX کے نام سے نیکسٹ جنریشن طیارہ بنانے کا خواہش مند تھا۔ حالیہ کچھ عرصے میں تینوں ممالک کی جانب سے اس بارے میں کوآپریشن کی خبریں سننے کو ملی تھی۔ البتہ اب تینوں ممالک نے باقاعدہ اس پروگرام میں شمولیت اور کوآپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ نیکسٹ جنریشن ایئرکرافٹ ٹیمپسٹ پر جاپان کی میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز، اٹلی کی لیونارڈو اور برطانیہ کی BAE سسٹمز اور رولز رائس مل کر کام کریں گی۔ یہ تینوں ممالک اپنے موجودہ ایئرکرافٹ فلیٹ کو 2035 میں نیکسٹ جنریشن ایئرکرافٹ سے ریپلیس کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب فرانس، اسپین اور جرمنی مل کر فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹمز پر کام کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ تینوں ممالک کی اس بارے میں مختلف معاملات پر بات چیت ابھی بھی جاری ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی سیریل پروڈکشن کا آغاز 2023 میں شروع کر دے گی۔ یاد رہے کہ راکٹسان نے اپنے ممتاز میڈیم رینج اور ممتاز L لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کو نومبر میں ہونے والی آئیڈیاز دفاعی نمائش کے موقع پر بھی شو کیس کیا تھا۔ راکٹسان 2.5 کلومیٹر رینج رکھنے والے شارٹ رینج کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو تیار کر رہی ہے۔ اس میزائل کے تمام تر ٹیسٹ پہلے ہی مکمل کیے جا چکے ہیں۔ راکٹسان کے آفیشلز کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور لینڈ فورسز کی جانب سے راکٹسان کے ڈیفرنٹ پروڈکٹس میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل پر راکٹسان نے کام کا آغاز 2016 میں کیا تھا۔ اس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو محدود نمبرز میں ٹرکش آرمڈ فورسز میں پہلے ہی انڈکٹ کیا جا چکا ہے۔ کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو شارٹ رینج فائر اینڈ فورگیٹ میزائل قرار دیا جاتا ہے اور اس کی میکسیمم رینج 2.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، بائیڈن انتظامیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ روس ایرانی پائلٹس کو Su-35 طیارے فلائی کرنے کے حوالے سے تربیت دے رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ رشیا ایران کو ملٹری سپورٹ بھی فراہم کرے گا، جس کا بنیادی مقصد اسے ایران کی جانب سے یوکرین میں فراہم کیے گئے ویپنز کا متبادل ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ رشیا
ایران کے ساتھ کولیبریشن میں نئے ویپنز کی ڈیولپمنٹ اور اسی طرح سے ایرانی ڈرونز کی رشیا میں پروڈکشن لائن قائم کرنے کے حوالے سے بھی کوشاں ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر آفیشل کا مزید کہنا تھا کہ ایران اور روس کی اس پارٹنرشپ سے نہ صرف یوکرین کو خطرات لاحق ہیں بلکہ نیبرنگ ریجن اور مڈل ایسٹ کے قریب ممالک بھی اس پارٹنرشپ کے حوالے سے خدشات کا شکار ہیں۔ یاد رہے کہ مصر کی جانب سے بھی روس سے Su-35 طیارے آرڈر کیے گئے تھے، تاہم امریکی پریشر پر مصر نے یہ طیارے روس سے نہیں خریدے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ روس واقعی ایران کو یہ طیارے آفر کر رہا ہو، جس سے متعلق اس کے پائلٹس کی تربیت بھی شروع کر دی گئی ہو۔ آپ کی اس ممکنہ ڈیولپمنٹ پر کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، جرمن نیوز پیپر کا دعویٰ ہے کہ US گورنمنٹ کی جانب سے جرمنی کو لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک کا لیٹسٹ ورژن یوکرین کو فراہم کرنے کے حوالے سے انکریج کیا جا رہا ہے۔ اس اخبار کا دعویٰ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان کی جانب سے جرمنی کو لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک کا لیٹسٹ ورژن یوکرین کو سپلائی کرنے کے حوالے سے انکریج کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جرمن آرمی اس وقت 245 سے زائد لیپرڈ ٹینکس استعمال کرتی ہے، جس میں 225 لیپرڈ 2A5 اور A6، 19 A7 اور نامعلوم تعداد میں لیپرڈ 2A7V موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 78 لیپرڈ 2A4 ٹینک بھی جرمن آرمی کے سٹور میں موجود ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ ٹینکس ممکنہ طور پر جرمنی کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ جرمنی نے سلوواکیہ اور چیک ریپبلک کو اپنے T-72 مین بیٹل ٹینک یوکرین کو فراہم کرنے کے لیے متبادل کے طور پر لیپرڈ 2A4 ٹینک فراہم کیے تھے۔ فرینڈز، جاپان اور آسٹریلیا کے 2+2 یعنی فارن اینڈ ڈیفنس منسٹرز کی 10ویں کنسلٹیشنز میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ آسٹریلیا اپنے F-35A طیارے جاپان میں نیکسٹ ایئر ڈپلائی کرے گا۔ ان طیاروں کی ڈپلائمنٹ کا مقصد جاپان میں ہونے والی ایئر ایکسرسائز بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب جاپان بھی ممکنہ طور پر اپنے F-35 آسٹریلیا بھیجے گا۔ اس سے پہلے جاپان نے اپنے F-2 فائٹر ایئر کرافٹ اس سال آسٹریلیا میں پچ بلیک ایکسرسائز میں شمولیت کے لیے بھجوائے تھے۔ دونوں ممالک کے بڑھتے ڈیفنس اور اسٹریٹجک کوآپریشن کی عکاس ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ جاپان کے F-2 فائٹر ایئر کرافٹ کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان کے حکام کا کہنا ہے کہ راکٹسان کے تیار کردہ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سونگر کی سیریل پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ سونگر ایک شارٹ رینج موبائل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی میکسیمم رینج 8 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ یہ منیمم 500 میٹر کے ڈسٹنس پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کو ترک کمپنی راکٹسان نے مقامی سطح پر تیار کیا ہے، جبکہ اس شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو ٹیکٹیکل ویلڈ آرمرڈ وہیکل وورین پر انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ترک آرمڈ فورسز پہلے ہی اس سسٹم کے ٹرائلز کنڈکٹ کر چکی ہیں، جبکہ اس کو محدود تعداد میں ترک افواج کے حوالے بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سسٹم کے لیے خاص طور پر ترک کمپنیوں نے نیا فرینڈ اینڈ فو آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم بھی تیار کیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔